حزقیل 7واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا۔ اب تیری اجل آئی اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامہ کا دن قریب ہوا، یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں۔ دیکھ وہ دن، دیکھ وہ دن آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی۔ عصا میں کلیاں نکلی، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو۔ کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے اموا میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام اموا پر غضب نازل ہونے کو ہے، کیونکہ بیچنے والا بیکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام اموا کے لیے ہے۔ ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا، کیونکہ میرا غضب ان کے تمام اموا پر ہے۔ باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور قحط ہیں۔ جو کھیت میں ہے وہ تلوار سے قتل ہوگا، اور جو شہر میں ہے قحط اور وبا اسے نگل جائیں گے، لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے، اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے، ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے۔ سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے، سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے، وہ ٹانٹ سے کمر کسیں گے اور ہول ان پر چھا جائے گا، اور سب کے منہ پر شرم ہوگی اور ان سب کے سروں پر چندلا پن ہوگا۔ وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا۔ ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی، اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے، پر انہوں نے اس سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکروہ چیزیں بنائی۔ اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا، اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا، اور وہ ان کا ناپاک کریں گے، اور میں ان سے منہ پھیروں گا اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے، اس میں غارت گر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے۔ زنجیر بنا، کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے۔ بس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی، تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی۔ بادشاہ ماتم کرے گا اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی، اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان پر فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ آمین۔